بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن لرننگ پروگرام کے معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمدہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے، کیف یہ استفہامیہ کلمات میں سے ہے جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں رب الجلال پوچھ نہیں رہا، سوال نہیں کر رہا، بلکہ تعجب کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ تعجبیہ انداز میں ہے، استعجابیہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیفہ کا معنی کیسے، اور یہ استعجابیہ انداز میں ہے، حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے ہے۔ یہاں پہ تکفرون یہ کفر سے بنا لفظ، تکفرون کس سے بنا ہے؟ کفر سے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ تکفرون یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع اس کے اندر دو ٹینس ہیں، کون کون سے؟ حال اور مستقبل۔ اور صیغہ کون سا ہے؟ یہ واو آخر پر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور تا شروع میں ہے، اس کا مطلب یہ حاضر کا صیغہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو؟ کس کا؟ باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے، لیکن واو حالیہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ جب یہ جملے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کسی جملے کے شروع میں آتا ہے نا، اور اس سے پہلے بھی کوئی جملہ ہو، تو اس صورت میں یہ واو جو ہے وہ حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی ہم کریں گے حالانکہ کنتم کانا یکونو سے بنا ہے، کنتم کائن، کون، کائنات اسی سے بنتا ہے۔ کنتم تم تھے، حالانکہ تم تھے، حالانکہ تم تھے، کیا تھے تم؟ امواتن، اموات جمع ہے موت کی، موت کا تو معنی سب کو آتا ہے، موت مردہ تھے، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے۔ ظاہر ہے یہ جو مردگی ہے یا یہ جو بے جان ہونے کی کیفیت ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے کی کیفیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، فا پس احیا، احیا یہ حیات سے لفظ بنا ہے، زندگی اس کا معنی ہوتا ہے۔ احیا اس نے زندہ کیا، پس اس نے زندہ کیا۔ احیا یحیی، حیٌ بھی اسی سے بنتا ہے، حیٌ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، زندہ، تو حیات اس سے بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا احیا پس اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، کم جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی متصل کی ضمیر ہے یہاں پہ یہ، فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب یہاں زندہ کرنے سے مراد کون سی زندگی ہے؟ کہ دنیا کی زندگی ہے۔ پہلے ہم مردہ تھے، عدم تھا ہمارا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے پروسیس کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمارے اندر روح پھونکی، ہمیں زندگی عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ مرحلے گزرے ہیں، تم میں سے ہر کوئی ان مرحلوں میں سے گزر رہا ہے۔ ثم یمیتکم، ثم پھر، ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر، یمیتکم، یمیت یہ موت سے لفظ بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ موت سے، موت سے، یہ بھی یحیی کی طرز پر ہے، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ فعل مضارع ہے، یحیی بعد میں آ رہا ہے، یمیت یہ بھی فعل مضارع ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر وہ موت دے گا، موت دیتا ہے، موت دے گا، مضارع میں دو ٹینس ہوتے ہیں، کم تمہیں، ثم پھر، ثم پھر، یحییکم، یحیی یمیتو کی طرح یحیی یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی لفظ جو ہے نا وہ فعل مضارع کس سے بنا ہے؟ حیات سے بنا ہے، حیات، حیات کا معنی کیا ہے؟ زندگی۔ یمیتو کس سے بنا ہے؟ موت سے، موت کا معنی ہوتا ہے بے جان ہونا، اور یحیی کس سے بنا ہے؟ حیات سے، حیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندگی۔
تو یحیی وہ زندگی دیتا ہے، دے گا، کم تمہیں. یہ 4 مرحلے یہاں تک بیان ہو گئے ہیں. کون کون سے؟ کنتم امواتن ایک مرحلہ، فاحیاکم دوسرا مرحلہ، ثم یمیتکم تیسرا مرحلہ، ثم یحییکم چوتھا مرحلہ. تو اس میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر ہے. تو ہر شخص کو 2 زندگیاں ملتی ہیں اور 2 موتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. ثم الیہ ترجعون. پھر 5ویں مرحلے میں کیا ہے؟ ثم پھر الیہ، الہ اور ہی. یہ الیہ 2 کلمات کا مجموعہ ہے، ایک الہ اور ایک ہی. الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، ہی یا ہو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کی طرف. الہ چونکہ پہلے ہے، اس میں ضمیر بعد میں ہے، حرف جار پہلے ہے، مجرور بعد میں ہے، لہٰذا اس کے ترجمے میں تاکید ہے. الیہ اسی کی طرف. پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تم پلٹائے جاؤ گے. رجوع سے بنا لفظ ہے. ترجعون کس سے بنا ہے؟ رجوع سے. رجوع کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا. تو یہ ترجعون بھی فعل مضارع ہے، لیکن یہ فعل مضارع مجہول ہے. مجہول ہے، یہ پیسو وائس ہے. تمہیں لوٹایا جائے گا یا تم لوٹائے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں تک یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. هو الذی، نیکسٹ آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہوا وہ، یعنی وہی اللہ ہے، الذی جو یا جس، خلقا جس نے پیدا کیا. خلقا مین اس نے پیدا کیا. یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسی سے بنتا ہے خالق، اسی سے بنتا ہے مخلوق، اسی سے بنتا ہے یخلق، اسی سے بنتا ہے تخلیق. تو خلقا مین پیدا کرنا، خلقا اس نے پیدا کیا، وہی ہے جس نے پیدا کیا. لکم، لام کا معنی لیے، کم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، جمع سے بنا ہے، سب کا سب، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے ہی اس نے پیدا کیا ہے. کس نے؟ اللہ نے. اللہ وہ ہے. بعد جو ہے نا یہ ساری چیزیں پہلے جملے کے ساتھ اٹیچ ہیں. کیف تکفرون، بھائی تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر یہ سارے مرحلے گزرے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ہی زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب چیزیں اللہ نے تمہارے ہی لیے پیدا کی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ پھر ابھی سلسلہ جاری ہے، آگے مزید اللہ رب العزت کی شان قدرت بیان ہو رہی ہیں. ثم استوى الى السماء، ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہوا. استوا یستوی کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. یہ عربی کا لفظ ہے، پیور ظاہر ہے، یہ عام ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا. بہرحال اس کا معنی یاد کرنا ہے. استوا متوجہ ہونا یا ارادہ کرنا. تو استوا یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے ارادہ کیا. الی السماء، الی السماء، سما کا معنی آسمان ہے. یہاں اس سے مراد بالائی حصے ہیں. بالائی حصے یعنی کہ اوپر کی مخلوق. پھر اس نے بالائی حصوں کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن 7 سماوات. ظاہر ہے جب آسمان یہ مادی شکل میں نہیں تھے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ بلندی ہی بلندی تھی نا، تو بالائی حصے ہی تھے. تو وہ متوجہ ہوا بالائی حصوں کی طرف، تو اس نے ان بالائی حصوں کو ان بالائی حصوں کو سواہن، سوا یسوی تسویہ، یہ بھی عربی کا پیور لفظ ہے. ہمارے ہاں اردو میں اس کا مادہ استعمال کم ہوتا ہے مساوی کی شکل میں. اس کا معنی ہوتا ہے بہرحال درست کرنا. بس اس نے درست کر دیا ہننا، ان سب کو. ہننا یہ اس میں ضمیر ہے، سوا الگ ہے، ہننا الگ ہے. سوا کا معنی اس نے درست کر دیا، ہننا ان سب کو، ان کو. یہ ہننا جو ہے ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی. تو یہ جا رہی ہے سما کی طرف. سما، لفظ سما جو ہے یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو اس نے ان کو درست کر دیا، بلندیوں کو، بالائی حصوں کو کر دیا. کس شکل میں؟ 7 سماوات. 7 مین 7، سماوات سما ان کی جمع ہے، آسمان، 7 آسمانوں کی صورت میں. تو یہ ساری کی ساری اس خالق کی مخلوق ہے، تخلیق. یہ اس کی کاراگری کی مختلف چیزیں صورتیں ہیں. ان سب کو بیان کر کے کائنات کی وسعت کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور اللہ رب العزت کی قدرتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اور اگلے جملے میں پھر فرما دیا اتنی وسیع کائنات جو ہے، ان ساری چیزوں کو، ان ساری کائنات کے ذروں کو وہی خوب جاننے والی ذات ہے. کون سی؟ رب ذوالجلال کی. وہ ہوا، اور وہی
بکل شیء، ہر شے کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی رب الجلال نے اس کائنات کو بنایا اور پھر وہ اس کو بنا کر اس سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ اس میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہر چیز کو وہی جاننے والا ہے۔ تو یہاں یہ ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ ہم نے لفظی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس کا تھیم اور مفہوم یہی ہے۔ رب الجلال حیرت سے پوچھ رہا ہے کہ بھی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جب کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور وہ ذات ہے جس ذات نے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ جو کچھ زمین میں ہے یہ پیدا فرمانے کے بعد پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، تو آسمانوں کو، بالائی حصوں کو اس نے 7 آسمانوں کی شکل میں درست کر دیا، برابر کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اب کتنی کاراگری سے یہ آسمان بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی قدرت، اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ بھی بیان کیا۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ ساری کائنات جو ہے رب الجلال اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔